شادی شدہ تھے تو سکوڑے، شادی شدہ تھے تو رسم کر دیجیے۔ اسی طرح سے ایک شرب خمر ہے، شراب پینے کی سزا شریعت نے متعین کی ہے 80 کوڑے۔ اسی طرح سے ایک حد قذف ہے، اگر کسی پر زنا کا الزام لگا دیا گیا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا شریعت نے متعین کی ہے۔ اسی طرح چوری ہے، اس کی سزا شریعت نے متعین کی ہے فقطعوا ایدیہما۔ اسی طرح سے قطع طریق یعنی راستوں میں لوٹ مار کرنا، اس کی سزا قرآن میں جو بیان کی گئی وہ امیر وقت امیر المؤمنین کے اختیار پر اس انداز میں چھوڑ دی گئی، چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو اس کے ہاتھ پیر جانب مخالف سے کاٹ دو، چاہو تو اس کو جلا وطن کر دو، اس طرح کی سزا متعین کی گئی۔ تو ایک زنا ہے، اسی طرح سے ایک شرب خمر ہے، ایک حد قذف ہے، ایک چوری ہے، ایک قطع طریق۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا شریعت نے خود متعین کی ہے۔ اس سزا کو اصطلاح شریعت میں حد کہتے ہیں۔ جرائم تو بہت ہے اس کے علاوہ، اور آپ کو فقہ حنفی کی بہت کتابوں میں مل جائے گا کہ کسی جرم کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں ہمارے عالم نے لکھا ہے لا حد فیہ، اس میں کوئی سزا نہیں۔ مثلا ایک لڑکے نے کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا، مثال کے طور پر کسی کتاب میں مل جائے فقہ حنفی کی لا حد فیہ، اس میں کوئی سزا نہیں، تو معترض اعتراض لے کر آ جائے گا کہ آپ تو ایک غلط چیز کو رائج کر رہے ہیں، آپ کو مہلت دے رہے ہیں، آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح سے کسی ہم جنس کے ساتھ رابطہ قائم کرے، اس لیے کہ آپ کے عالم نے لکھا ہے لا حد فیہ، تو یہاں صحت پہلے حد کہتے ہیں اس سزا کو جو شریعت کی طرف سے متعلق ہے، اور وہ صرف 5 جرائم نہیں ہے۔ یہاں پر لا حد کہہ دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کی متعینہ سزا نہیں ہے۔ امیر المؤمنین اپنے اختیار سے جو بہتر سمجھے گا وہ سزا دے گا، اور اس سزا کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے قانون کے تعلق سے بھی پڑھا ہوگا، جو قوانین لکھے ہیں کہ تعزیرات ہند میں یہ بات ہے، یعنی ہندوستانی قوانین میں یہ بات ہے۔ تو فقہ حنفی کسی مجرم کو سزا سے آزاد نہیں کر رہی ہے۔ فقہ حنفی اگر ایسی کوئی چیز سامنے آ رہی ہو جس میں اس میں یہ ذکر کر دیا گیا لا حد فیہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سزا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سزا نہیں ہے جو اللہ نے خود متعین کی ہو، جس کو حد کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سزا ہے کہ جو امیر المؤمنین حالات کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اس کے جرم اور اس کی حالت کو دیکھ کر متعین کرے گا، وہ سزا دی جائے گی، اس کو تعزیر کہا جائے گا۔ تو اس چیز سے بھی ایک دھوکہ دیتے ہیں مبلغ کہ دیکھو فقہ حنفی میں لکھی ہے اس جرم کی سزا نہیں ہے، اس جرم کو معاف کر دیا گیا، تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ بس سزا کا انکار، صرف سزا کا انکار نہیں بلکہ حد کا انکار ہے، تعزیر کا انکار نہیں ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 فقہ حنفی یا فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ نمبر 2 اعتراض جو سامنے آئے گا وہ مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی مسئلے کی وجہ سے سامنے آئے گا۔ نمبر 3 کبھی اعتراض سامنے آئے گا حد کے انکار کی وجہ سے، دشمن یہ سمجھے گا کہ حد کا انکار کر کے سزا کا انکار کیا گیا ہے، حالانکہ وہ سزا کا انکار نہیں ہے، وہاں حد کا انکار ہے، تعزیر وہاں موجود ہوتی ہے۔ یہ چند اعتراضات ہیں جو اس مختصر سی تحریر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں جو زیادہ اہم ہے ان پر نظر ڈالوں گا، چونکہ میرے بعد ایک مقالہ اور بھی پیش ہونا ہے، اس کے بعد حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکات و ملالیہ تشریف لائیں گے، حضرت کا بھی مقالہ پیش ہونا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ کہیں کہیں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ نظر پڑ جائے کہ مقالے میں کن اعتراضات کو لیا گیا۔ صفحہ نمبر 4 پر ایک اعتراض درج کیا گیا جو فقہ حنفی کے تعلق سے کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 4 فقہ حنفی میں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کی نکسیر ٹوٹ جائے
اور وہ خون سے اپنی پیشانی یا ناک پر فاتحہ لکھ لے۔ اگر نقصیر چھوٹ جائے اور خون سے، خون ہمارے یہاں ناپاک ہے، خون سے اپنی پیشانی پر یا ناک پر فاتحہ لکھ لے تو تندرستی اور صحت حاصل کرنے کے لیے جائز ہے، اور پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ اگر شفا کا یقین ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ شامی کے حوالے سے عبارت نقل کی گئی ہے اعتراض کرتے ہوئے فقہ حنفی پر۔ لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه لاستشفاء وبالقول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به۔ اگر کسی کو نقصیر چھوٹ جائے اور وہ فاتحہ کو لکھ لے خون سے على جبهته اپنی پیشانی پر، وأنفه اپنی ناک پر، شفا کے لیے، وبالقول أيضا پیشاب سے لکھ لے مثلا، ان علم فيه شفاء اگر اسے یقین ہے کہ شفا ملے گی، لا بأس به کوئی حرج نہیں۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن جیسی محترم اور مقدس کتاب کو احناف نے پیشاب اور خون سے لکھنے کی اجازت دی، حالانکہ خون اور پیشاب کا کیا مقام ہے یہ ہر کس و ناکس سمجھتا ہے۔ کہاں خون اور پیشاب، کہاں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب۔ یہ فقہ حنفی میں لکھا ہے۔ جواب یہ ہے غیر مقلدین کی خیانت کی بدترین مثال۔ نہ تو اعتراض کرتے وقت پوری عبارت نقل کی اور نہ یہ واضح کیا کہ یہ مسئلہ احناف کا مفتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو اصول بتلایا شروع میں، اس پر غور کرنا رہے گا، مفتہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہیں سے یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ نہ امام اعظم اس کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ ان کے دونوں معروف و مشہور شاگردوں میں سے کوئی اس کا قائل ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قول صرف ایک عالم کا ہے، شیخ محمد بن احمد، اور یہ غیر معروف لوگوں میں ہیں جن کے قول کو فقہائے احناف میں کوئی قدر و اہمیت حاصل نہیں ہے۔ لہذا دراصل تو ہم اس کے جواب کے پابند نہیں ہیں۔ جب یہ قول ہی غیر محتاطی ہے ہم اس کے جواب کے پابند نہیں ہیں، لیکن تسکین غیر مقلدیت کے لیے جواب عرض کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یاد ہے کہ اصل مسئلہ کتابت قرآن بالدم یا بالبول کا نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ پیشاب سے یا خون سے قرآن کو لکھنا درست ہے یا درست نہیں، اصل بحث میں ہے ہی نہیں، بلکہ اصل مسئلہ تداوی بالحرام کا ہے، یعنی حرام شے کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی حرام شے کے ذریعے، یہ اصل بحث ہے۔ یعنی حرام اشیاء کے ذریعے علاج کی اجازت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ جو علاج بالحرام کی اجازت کے قائل ہیں ان کے نزدیک کتابت قرآن یا کتابت قرآن بالدم یا بالبول کی گنجائش ہے۔ جو علاج بالحرام کے قائل ہیں ان کے نزدیک گنجائش ہے، اور جو علاج بالحرام کے منکر ہیں ان کے نزدیک کتابت قرآن بالدم اور بالبول کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آئیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو امام صاحب نے تداوی بالحرام کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جب انہوں نے تداوی بالحرام کو ممنوع قرار دے دیا تو یہ کتابت قرآن بالدم بھی اسی دائرے میں آتی ہے، لہٰذا ان کے نزدیک کوئی حرام ہو جائے گی۔ جیسا کہ پچھلے صفحے میں آیا بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا قائل نہیں ہے، نہ ان کے دونوں شاگردوں میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ یہ تو ایک غیر معروف قول ہے جو یہاں پر منسوب ہے حنفی عالم کی طرف۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں، امام صاحب نے تداوی بالحرام کو ممنوع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تب بھی حرام شے کے ذریعے علاج کی اجازت نہیں ہے۔ شامی کی عبارت میں موجود ہے حتیٰ لو یخشى علیہ الموت فقد علم انه لو كتب فاتحة الكتاب بالاخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع
کہ اگر اس کو موت کا ڈر ہے، لو یخشیٰ علیہ الموت، اور اسے معلوم ہے کہ اگر وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کو یا سورۃ الاخلاص کو اس خون سے اپنی پیشانی پر لکھ لے گا تو یہ خون منقطع ہو جائے گا۔ علامہ شامی نے لکھا ہے لا یرخص فیہ، گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو اعتراض کیا گیا نکسیر کے موقع پر قرآن کے لکھنے کے تعلق سے ہمارا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ غیر مختلف قول ہے، اور اس کے بعد دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قائل ہی نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قائل ہی نہیں ہے، امام محمد اس کے قائل نہیں، کا اعتراض کس بات ہے؟ دوسری بات، اگر ہم علی سبیل التنزل یہ مان لیں کہ جائز ہے، مان لیتے ہیں بات، یعنی ہمارے ایک فقہ حنفی کے عالم نے لکھ دیا مان لیجیے کہ جائز ہے، تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں حرام اشیاء کو اضطرارً جائز قرار دیا جاتا ہے شریعت میں۔ کتنی مثال ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بندہ اگر اضطرار کی حالت میں ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گلاس میرے پاس شراب ہے، میری جان خطرے میں ہے، اگر میں نے اس میں سے ایک گھونٹ نہ لیا تو مر جاؤں گا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو حالت اضطرار میں حرام شے کی اجازت تو خود قرآن بھی دیتا ہے۔ ایک موقع پر قرآن نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بندہ مخمصے میں دشواری میں پھنس گیا ہو، شرط یہ ہے کہ غیر متجانف للاسم، گناہ کے لیے وہ ایسا تجاوز نہ کر رہا ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حرام اشیاء کی اجازت حالت اضطرار میں خود قرآن نے دی۔ اب ہم لامذہب ٹولے سے یعنی غیر مقلدین سے یہ پوچھیں کہ آپ کا اعتراض فقہ حنفی پر ہے یا آپ کا اعتراض قرآن کریم پر ہے؟ بھائی قرآن کریم نے بھی تو حرام شے کو جائز کر دیا، قرآن نے بھی تو کہا کہ مردار کو اضطرار کی حالت میں کھا سکتے ہو، قرآن نے بھی تو کہا کہ شراب کو اضطرار کی حالت میں پی سکتے ہو بقدر ضرورت۔ تو آپ اعتراض فقہ حنفی پر کرتے ہیں یا قرآن پر کرتے ہیں؟ اس کے ذیل میں اس کے دائرے میں آپ آئیے اور قرآن کے ان آیات کے حوالے سے بات کریے، اس کی تفصیلات کو مزید آپ پڑھ لیجیے گا، لمبا جواب ہے تھوڑا سا۔ اسی طرح سے آگے چل کر میں ایک اور اعتراض ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جو مختار کے اندر مرد انتہائی مغرب، میں نے بہت اختصار کے ساتھ کو جواب دیا، پوری تفصیل آپ پڑھ لیجیے گا، وقت ختم ہونے والا، 19 اعتراض تھے۔ مرد انتہائی مغرب میں ہو یعنی بالکل پچھم میں، اور عورت انتہائی مشرق میں، اتنے فاصلے پر کہ دونوں کے درمیان سال بھر کی راہ ہو، 1 سال کی مسافت ہو، کسی طرح ان کا نکاح کر دیا گیا بذریعہ خون۔ اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی کہ بذریعہ خون کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کی شکل میں، اس میں نہیں جاتا، ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اگر بعد تاریخ نکاح عورت 6 ماہ میں بچہ جنے، نکاح کی تاریخ کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا، حرامی نہیں کہلائے گا، بلکہ اس مرد کی کرامت تصور کی جائے گی۔ در مختار صفحہ 2 جلد 2 صفحہ 140۔ اعتراض ہے اس کو لے کر کے دیکھیے، کہاں وہ ہے انتہائی مغرب میں، کہاں وہ انتہائی مشرق میں، نکاح کے 6 مہینے گزرے کر رہے ہیں، نسب ثابت ہوگا۔ جواب، یہ اعتراض در حقیقت مسائل شرعیہ میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی پیداوار ہے، جو ہمیں کہتے ہیں نا عقل کے غلام، وہ خود عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الولد للفراش، بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے لیے فراش ثابت ہو، اور فراش ثابت ہوتا ہے نکاح سے۔ بچہ بچھونے کا ہے، یعنی جو شخص بچھونے کا مالک ہے
بوجہ نکاح بچے کی نسبت اور اس کے نسب کا ثبوت اسی شخص سے ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فقہائے احناف نے اس کو کرامات کے قبیل سے مانا ہے، کرامات کو شامل کر دیا، تو ظاہر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو عمل میں لانا اور یہ صورت بطور کرامت ہی ممکن ہے۔ بصورت دیگر زنا لازم آئے گا، حالانکہ زنا کے ثبوت کے لیے بھی گواہ چاہیے۔ بھائی اگر بچے کا نسل ثابت نہیں مانو گے تو زنا لازم آئے گا، اور زنا کے ثبوت کے لیے بھی تو گواہ چاہیے۔ زنا کیسے ثابت کرے گا؟ اس کے لیے بھی گواہ چاہیے۔ تو لا محالہ یہ بچہ اسی